ويسمى من حيث أنه موضع الطلب كأنه يقع فيه الطلب مطلبا أيضا. وقد يقال المطلب دون المطلوب لما يطلب به التصورات، مثل قولهم الإنسان ما هو والتصديقات، كما يقال هل العالم حادث. ولما كان اكتساب المطلوب التصوري بالتعريف واكتساب التصديقي بالدليل، وكانت التصورات مقدمة على التصديقات، قدم تفصيل التعريف بحيث يعلم منه تعريف أقسامه، فقال ثم التعريف إما حقيقي يقصد به تحصيل صورة غير حاصلة فإن علم وجودها فبحسب الحقيقة فهو تعريف بحسب الحقيقة، وإلا فبحسب الاسم. وإما لفظي يقصد به تفسير مدلول اللفظ. يعلم أن التعريف إما أن يحصل في ذهن صورة غير حاصلة أو يفيد تمييز صورة حاصلة عما عداها. يحصل ما لا تفرق يفيد أو يفيد تمييز صورة حاصلة عما عداها. الثاني لفظي إذ فائدته معرفة كون اللفظ بإزاء معنى معين. قولنا الغزنفر الأسد، وذلك قد يكون مفردا كما ذكرنا وهو الأكثر، وقد يكون مركبا كتعريفات الوجود حيث صرح العلماء بأنها لفظية. والأول إما أن يحصل في ذهن صورة علم وجودها بحسب نفس الأمر كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أو لا بأن لا يحصل إلا صورة لا وجود لها إلا بحسب الاصطلاح من الماهيات الاعتبارية كتعريف الكلمة بأنها لفظ وزع لمعنى مفرد. فالأول تعريف بحسب الحقيقة والثاني بحسب الاسم. اب یہ فرماتے ہیں کہ وَيُسَمَّى مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَوْضِعُ الطَّلَبِ، اس حیثیت سے آپ مطلوب کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ موضع طلب ہے. موضع مطلوب کو تو عام کر دیا نا، یاد ہے؟ تصور اور تصدیق دونوں کو داخل ہے، شامل ہے. تو اگر اس کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ مقام طلب ہے. مقام طلب کا کیا مطلب؟ کأنہ یقع فیہ الطلب، کہ گویا طلب اسی میں واقع ہے. طلب اسی میں یعنی وہی طلب کیا جا رہا ہے. طلب یعنی اس میں طالب اس کے اوپر داخل ہے. تو کہتے ہیں اس حیثیت سے مطلباً ایضاً، اس کو مطلب بھی کہتے ہیں. مطلب دونوں جائزے پڑھایا آپ نے پہلے خلاصہ میں. وقد يقال المطلب دون المطلوب لما يطلب به التصورات والتصدیقات. ہمیں آئیے کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، مطلوب کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں لما یطلب به التصورات والتصدیقات، جو آلہ بنتا ہے تصورات کے طلب کے لیے اور تصدیقات کے طلب کے لیے، تو اس آلے کو مطلب کہتے ہیں لیکن مطلوب نہیں کہتے. مطلب کہتے مطلوب کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا. آئیشوں میں تصورات اور تصدیقات دونوں کے طلب کے لیے جو آلہ بنتا ہے وہ آپ پہلے ملاسن میں پڑھ چکے ہیں کہ تصورات کے طلب کے لیے آلہ ہے ماں. اب ماں سے اگر طلب ہو رہا ہے کس چیز کا؟ ایسی چیز کا تصور جس کا وجود آپ کو معلوم نہیں ہے، تو ماں شارحہ للاسم کہتے ہیں. وجود معلوم ہے تو پھر ماء حقیقیہ، یہ آگے متن میں کر رہا ہے. سمجھ آئیے. کہتے ہیں بھائی اس کی مثال مثل قولہم الانسان ما ہوا، جیسے یہ ماں ہے، ما ہوا میں یہ جو ماں ہے، ماں
یہ مطلب ہے لیکن یہ مطلوب نہیں، کیونکہ یہ اعلی طلب تصور تو ہے ما لیکن یہ مقصود تو نہیں ہے، سمجھ آئیے، اس لیے کہتے ہیں اس کو مطلب کہا جا سکتا ہے۔ تصدیقات کا طلب بھی اس سے ہوتا ہے، کما یقال حل العالم حادث، اس میں جو یہ حل ہے یہ پورا قول نہیں، یہ حل، یہ ویسے قول مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، مسامحتاً مثال کو دیتے ہیں، ورنہ اصل مثال یہ حل ہے اور ادھر اصل مثال ما ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ حل جو ہے یہ بھی مطلب ہے، کیا ہے؟ مطلب ہے، مطلوب نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میرے بھائی ماتن نے، میر سید شریف نے آگے جو متن فرمایا ہے کہ ثمت تعریف و اما حقیقی و اما لفظی، تو یہ معرف کی بات شروع کر دی ہے نا، معرف کی بات، تو طلب تو تصور کا بھی ہوتا ہے معرف سے، طلب تصدیق کا بھی ہوتا ہے وہ، تو میرے بھائی یہ طلب تصدیق تو اشرف ہے نا، کس سے؟ تصور سے، تو تصدیق کی بات اور اس کے مطالب کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا جو اشرف ہے، اور تصورات کو بعد میں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے تو کیا کر دیا؟ تصورات کو پہلے کر دیا، تصدیقات کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ولما کان اکتساب المطلوب التصوری بالتعریف، مطلوب تصوری کا اکتساب یعنی طلب کس سے ہوتا ہے؟ تعریف سے یعنی معرف سے، وہ اکتساب التصدیقی بالدلیل، اور تصدیقی کا اکتساب یعنی طلب کس سے ہوتا ہے؟ دلیل سے۔ اچھا، تو وہ دلیل سے اور یہ تعریف سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تصور جو ہے یہ تصدیق کے لیے موقوف علیہ کیا ہے؟ یا جز ہے یا شرط ہے، دو مذہب آپ پڑھ چکے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، موقوف علیہ تو ہے، تو موقوف علیہ کا درجہ مقدم ہوتا ہے کس سے؟ موقوف سے، اس لیے انہوں نے تصورات کی بات کو مقدم کر دیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تصور جو ہے یہ بنسبت تصدیق کیا ہے؟ بسیط، تصدیق کیا ہے؟ مرکب، تو بسیط کا مرتبہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے تصورات کی بات کو انہوں نے، اس لیے کہتے ہیں کہ وکانت التصورات مقدمۃ علی التصدیقات، جب طبعاً تصورات مقدم ہے کس سے؟ تصدیقات ہے، تو قدم تفصیل التعریف بحیث یعلم منہ تعریف اقسامہ، تو تعریف کی تقسیم کو انہوں نے، تعریف کو انہوں نے مقدم کر دیا، لیکن ایسا کیا کہ تعریف کے اقسام کا بھی پتہ لگے گا کہ معرف کی کتنی قسمیں ہیں، معرف کی یعنی طالب تصور کی کتنی قسمیں ہیں، اعلی طلب تصور جو ہے وہ کتنی آئشوں میں، تو اس لیے انہوں نے وضعاً بھی کتاب کے اندر وضعاً بھی تصور کو مقدم کر دیا تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے۔ فقال ثم التعریف اما حقیقی یقصد به تحصیل صورت غیر حاصلۃ، سمجھائیے، کہتے تعریف کی دو قسمیں ہیں، یا تعریف حقیقی ہوگی، معرف حقیقی، یا اما لفظی، یا کیا ہوگا؟ لفظی۔
تعریف حقیقی کو اس کو کہتے ہیں یقصد به تحصیل صورت غیر حاصلۃ. سمجھ آئیے اس تعریف حقیقی سے مقصد کیا ہے کہ اس تعریف حقیقی کی وجہ سے معرف کی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا مقصود ہے. معرف کی غیر صورت ایسی صورت جو پہلے سے آپ کو حاصل نہیں ہے، غیر حاصلہ ہے. اب اس تعریف سے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لتعدیل المجہول ہے نا، تو وہ یہ اس طریقے سے اگر یہ مقصود ہے تو فَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهَا بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ تَعْرِيفٌ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ. اگر اس کا وجود باعتبار حقیقت آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ تعریف بھی حقیقی ہے بحسب الحقیقت. وَإِلَّا فَبِحَسْبِ الْإِسْمِ. اگر اس کا وجود آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، سمجھائیے، تو اس کو تعریفی اسمی کہتے ہیں. تعریف حقیقی اور تعریفی اسمی. جس کا وجود آپ کو معلوم نہیں ہے پہلے سے، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو تعریف اسمی. اس کو کہتے ہیں شرح لفظ. سمجھائیے، وہ جو اسم ہے نا اس کا لغوی معنی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا آئیسوں میں. اچھا، وَإِمَّا لَفْظِيٌّ يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْظِ. یا تفسیر لفظی کہتے ہیں. لفظی تو کہتے ہیں اس کو ہے جس سے مقصد ہو کہ اس لفظ کا مدلول کیا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ دلالت کس معنی پر کرتا ہے. سمجھ آئیے، یہ تو تین قسمیں انہوں نے یہاں پر بتا دی ہے. تعریف لفظی کو میر سید شریف نے جدا کر دیا تعریف اسمی سے. سمجھائیے کہ تعریف اسمی اس کو کہتے ہیں جس چیز کا وجود آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، اس کے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تعریف لفظی جو ہے وہ جو صرف لفظ کی وضاحت کرے، لفظ کا مدلول بتائے. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے نا. اعلم سے یہ بتاتے ہیں کہ ان التعریف اما ان يحصل في الذهن. یہ جو تین قسمیں انہوں نے بتائی نا، تو ان کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. پہلے دیکھو، تعریف سے یا تو ذہن میں معرف کی صورت غیر حاصلہ ہونا مقصود ہے حاصل کرنا، او یفید تمیز صورت حاصلۃ عما عداها. یا تعریف سے مقصد یہ ہے کہ دیکھو آپ کے خزانہ میں قوت خیالیہ کے اندر چیز کی صورت موجود ہے. پہلے آپ کو وہ معلوم ہے اور وہ صورت وہاں پر خزانہ میں موجود، لیکن خزانہ تو ایسا ہے کہ وہاں تو وہ صورتیں مختلف ہو گئی ہیں نا، مختلف ہو گئی ہیں. تو اب جو تعریف آپ کر رہے ہیں اس تعریف سے آپ کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو صورت حاصلہ میری کھوپڑی میں پڑی ہے اس کو ممتاز کریں دوسروں سے. تو تعریف سے مقصود کیا ہے؟ امتیاز صورت حاصلہ، تحصیل صورت غیر حاصلہ نہیں، امتیاز صورت حاصلہ عما عدا. سمجھائیے، تو یہ دو قسمیں ہو گئی نا. یا تو تعریف سے مقصد ہوگی تحصیل صورت غیر حاصلہ ایک، یا امتیاز صورت حاصلہ عما عدا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں الثانی لفظی. سمجھائیے، ثانی کیا چیز ہے؟ ثانی تعریف لفظی. اذ فائدتہ معرفت کون اللفظ بإزاء معنی معین. کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے تعریف لفظی کا؟ بس یہی فائدہ اس کا کہ آپ کو یہ بتائے کہ بھئی فلاں لفظ کی وضع جو ہے وہ فلاں معنی کے لیے ہے، یعنی فلاں معنی ہے اس کا، اور وہ معنی ممتاز ہو جائے دوسرے معانی سے.
مثال دیتے ہیں کہ قلنا الغضنفر الاسد، الغضنفر، غضنفر یہ معرف، کوئی پوچھے مل غضنفر تو آپ کہتے ہیں کہ اسد، تو یہ اسد کی جو لفظ آپ نے تعریف اس کو بنا دیا، ہاں یہ تعریف کس معنی میں ہے کہ بتا دیا آپ نے کہ یار یہ غضنفر والا لفظ جو ہے اس کی وضع ہے کس کے لیے؟ اسد کے لیے. تو اسد والا معنی جو تھا یہ آپ نے ممتاز کر دیا نا اس کا، کہ یہ اس کا موضوع ہوئے، یہ باقیوں سے معاہدہ سے یہ ممتاز ہے. آئی سمجھ؟ اچھا اب یہ جو موضوع لہو ہے، یہ جو ایک لفظ کو آپ معنی معین پر دلالت کرنے کے لیے، وضع کرنے کے لیے آپ اس کی تعین کرتے ہیں، تو وذالک قد یکون مفردا کما ذکرنا، وہ تعریف لفظی کبھی تعریف بالمفرد ہوگی، کبھی تعریف ہو وہ مفرد ہوگی. جیسے میں نے مثال دے دی الاسد کی، تو یہ تعریف بالمفرد ہے نا، تعریف لفظی ہے لیکن مفرد ہے. وہو الاکثر، کہتے ہیں یہ مفردات سے تعریف لفظی جو ہے یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. وقد یکون مرکبا، کبھی کبھی مرکب بھی ہوتا ہے، کتعریفات الوجود، جیسے علماء نے وجود کی مختلف تعریفات کی ہیں. کوئی کہتا ہے الثابت العین، تو عدم کی تعریف کرتے ہیں کیا؟ نفی الثابت العین. سنائیے، بعض نے کچھ کیا، بعض نے کچھ کیا، لیکن وہ تمام تعریفات جو ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ تو سب تعریفات دوری ہیں، تم نے وجود کی کیا تعریف؟ وجود معرف بنا، تعریف کیا کر دی؟ الثابت العین. تو ثابت ثبوت سے ہے نا، تو ثبوت اور وجود ایک چیز نہیں ہے، تو یہ توقف فی شأن نفسی لازم نہیں ہے، تو یہ دور لازم نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ عدم کی تعریف کیا ہے؟ نفی الثابت العین، تو کہتے ہیں یار نفی اور عدم تو ایک چیز ہے. عدم کی تعریف میں تم نے کیا چیز ہے؟ نفی. تو نفی اور عدم میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ بھی تو دور ہے، توقف فی شأن لفظی ہے. تو وہ سب جواب کیا دیتے ہیں؟ یار یہ تعریف لفظی ہے. یہ تو ہم صرف اس کا موضوع لہو متعین کرتے ہیں کہ یہ لفظ کا موضوع لہو یہ، تو اس میں دور اور نہیں چلتا. دور تو تعریفات حقیقیہ میں چلتا، یہ تعریفات لفظیہ. تو وہ جو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی وجود اور عدم کی جتنی بھی تعریفات ہیں سب دوری ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ لفظی ہیں. تو وہ لفظی کا ان کا یہی معنی ہوتا ہے. تو میں یہ کہ بھئی وہ لفظ کا موضوع لہو متعین کر دیتے ہیں، ممتاز کر دیتے ہیں. عائشہ میں اسی کہتے قد یکون مرکبا کتعریفات الوجود حیث صرح العلماء بانها لفظیۃ، کہ علماء نے تصریح کی ہے، لیکن یہ تصریح جو کی ہے یہ ان سوالات کے جواب میں کی ہے. جب ان کے اوپر سوال ہوا کہ بھئی تو دور ہے، کہتے ہیں لفظی. عائشہ میں اچھا یہ تو اگر تعریف جو ہے وہ کیسی ہے؟ وہ فائدہ دے، تمیز ہے، تمیز صورت حاصلہ کا، تو پھر تعریف لفظی ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ اچھا اور اگر وہ فائدہ دے تحصیل صورت غیر حاصلہ کا، والاول، تو پھر پوچھتے ہیں اما ان يحصل في الذهن صورتا علم وجودها بحسب نفس الامر، یا تو پھر ایسی صورت کی تحصیل کا وہ تعریف فائدہ دے گی جس چیز کے کا وجود نفس الامری یعنی وجود خارجی آپ کو پہلے سے معلوم ہے.
وجود خارجی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا فائدہ دیتی ہے وہ تعریف. سمجھائیے، کتعریف الانسان بانہ حیوان ناطق. ہاں جیسے دیکھو انسان کا وجود آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یار وہ یہ پھر رہا ہے، یہ سارے انسان خارج میں تو سب موجود ہے. سمجھائیے، تو جب خارج میں سب موجود ہے، اب اس کی صورت غیر حاصلہ کا فائدہ دے آپ کو، اس کی تعریف ایسی کرے انسان کی کہ صورت غیر حاصلہ کا فائدہ دے آپ کو. وجود تو آپ کو معلوم ہے پہلے سے انسان کا کہ انسان یہ تو ہے، یہ جو پھرتا ہے نا، یہ دو ٹانگی یہ ہے، لیکن اب اس کی صورت غیر حاصلہ کیا ہے. فرض کرو اس کی ماہیت آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ دو ٹانگی تو جانتے ہیں آپ کہ یہ تو موجود فی الخارج ہے، لیکن اس کی ایک صورت غیر حاصلہ وہ کیا ہے؟ فرض کرو اس کی ماہیت ہے، وہ آپ نہیں جانتے. تو وہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ الانسان ما ہوا، تو اس نے جواب کیا دیا؟ حیوان ناطق. تو یہ انسان کی تعریف ہو گئی ہے جو آپ کو اس کی صورت غیر حاصل تھی، یعنی اس کی ماہیت آپ کو معلوم نہیں تھی. اب اس تعریف سے آپ کو وہ ماہیت حاصل ہو گئی ہے. تو صورت غیر حاصلہ اس چیز کی جس کا وجود آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کا فائدہ اس تعریف نے دیا کہ نہیں دیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کتعریف الانسان بانہ حیوان ناطق. ہاں، اس نے ایک صورت غیر حاصلہ کا فائدہ دیا ایسی چیز کا جس کا وجود آپ کو پہلے سے معلوم ہے. اولا بأن لا يحصل الا صورة لا وجود لها الا بحسب الاصطلاح من الماہیات. سمجھائیے، اولا کہتے ہیں، اولا سے کیا مطلب ہے؟ اولا سے کہتے ہیں مطلب یہ کہ بأن لا يحصل الا صورة لا وجود لها، کہ وہ آپ کو جو تحصیل صورت کا فائدہ دیتی ہے نا وہ تعریف ہو، ہاں، وہ ایسی چیز کی صورت کے تحصیل کا فائدہ دیتی ہے جس کا وجود خارجی نہیں ہے، یا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. پہلی صورت میں کیا تھا؟ جس کا وجود خارجی آپ کو معلوم ہے، اس کی صورت غیر حاصلہ کا فائدہ دے، وہ ایک قسم. یہ دوسری قسم کیا ہے کہ ایسی چیز کی صورت غیر حاصلہ کا فائدہ آپ کو دے رہی ہے تعریف ہو جس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، یا وجود خارجی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. سمجھائیے، تو جس کا وجود خارجی نہیں ہے تو کون سا وجود ہے؟ کہتے ہیں اعتباری وجود ہے اس کا. جیسے مصطلحات ہیں، یہ دیکھو، الا بحسب الاصطلاح من الماہیات الاعتباریہ، جو ماہیات اعتباریہ ہیں، دیکھو مصطلحات جتنی سب ماہیات اعتباریہ ہیں نا. ہاں، آپ کہتے ہیں کہ فاعل کیا چیز ہے؟ ما قام بہ الفعل. تو اس تعریف نے، یہ ما قام بہ الفعل، یہ جو تعریف آپ نے کر دی، اس تعریف نے کیا فائدہ دیا آپ کو؟ فاعل کی صورت غیر حاصلہ کا فائدہ آپ کو دیا، لیکن فاعل کیا چیز ہے؟ وجود خارجی ہے، اس کا وجود خارجی ہے، خارج میں اس کا وجود ہی نہیں. سمجھ آئیے؟ تو ایسی چیز کے صورت غیر حاصلہ کا اس نے آپ کو فائدہ دیا جس کا خارج میں وجود ہے ہی نہیں، بلکہ بے اعتبار اصطلاح اس کا وجود ہے، یعنی ماہیت اعتباریہ ہے، حقائق اعتباریہ ہے، حقائق خارجیہ حقیقیہ وہ نہیں ہے. مثال دیتے ہیں کتعریف الکلمۃ بانھا لفظ وضع لمعنى مفرد. یہ تعریف کر دی انہوں نے کلمے کی
تو دیکھو آپ کو ایک کلمے کی اس تعریف سے کہ یہ کلمہ کیا چیز ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، کیا حاصل ہوا؟ ایک صورت غیر حاصل ہے تو کلمے کی آپ کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن وہ کس چیز کی صورت حاصل ہو گئی ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں، کلمہ کے خارج میں ہاں اعتباری وجود ہے، یہ سمجھائیے، اس کا فائدہ تعریف نے آپ کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں میاں فالاول تعریف بحسب الحقیقت، پہلی قسم کون سی تھی؟ جس نے آپ کو فائدہ دیا صورت غیر حاصلہ کا، کس چیز کے صورت غیر؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں تعریف ہو بحسب الحقیقت، والثانی بحسب الاسم، دوسری تعریف ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی صورت غیر حاصلہ کا اس نے فائدہ دیا تعریف میں، لیکن اس کا وجود خارجی نہیں بلکہ اعتباری وجود ہے، تو دوسری اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تعریف بحسب الاسم، یعنی تعریف اسمی، پہلے کو تعریف حقیقی، دوسرے کو تعریف اسمی۔ آئیسوں میں